بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی پنجاب کی موسم سرما کی مشہور سوغات تاندلے کا ساگ بنانے کا طریقہ۔ تاندلہ ایک ایسا پودا ہے جو قدرتی طور پر مونسون کے موسم میں کہیں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ نرم مٹی میں کہیں بھی اگ جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پتے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو نہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ پودا مناسب سائز کا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح جڑ سے اکھاڑ لیں۔ یہ نرم مٹی میں یا پتھریلی زمین میں کہیں بھی قدرتی طور پر آسانی سے اگ سکتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح جڑ سے اتار لیں اور اس کو آپ ٹوکری وغیرہ میں جمع کرتے جائیں۔ دیکھیں یہ کتنا اچھا اور فریش قدرتی طور پر اگنے والا بہت ہی پیارا پودا ہے۔ اس کو آپ اس طرح جڑ سے اکھیڑ لیں۔ آسانی سے آپ اس کو اکھیڑ کر ایک برتن میں جمع کر لیں۔ جتنا آپ نے ساگ بنانا ہے اتنے آپ اس کو پودے نکال لیں اور پھر آپ اس کے پتے جو ہیں وہ الگ کر لیں۔ دیکھیں اس کے ٹہنیاں جو ہیں اس سے آپ پتے اتار لیں اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ آپ پھینک سکتے ہیں۔ اس کے پتوں کو آپ اتار کر ایک برتن میں جمع کرتے جائیں۔ نرم و ملائم پتے اتار کر ایک جگہ پہ جمع کر لیں۔ اسی طرح آپ سارے پتے جو ہیں وہ اتار کر صاف کر لیں۔ اس پتوں کی اس پودے کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ جب پھول دیتا ہے تو اس کے پھول جو ہیں وہ اس کلر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو کاٹ لیں۔ دیکھیں آپ ان کو اکٹھا کر کے مٹھی میں آپ اس کو کاٹ لیں۔ ان کو آپ سانے کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کو آپ مٹھی میں پکڑ کر مٹھی بنا کر آپ اس کو کاٹ لیں۔ اس کو آپ فولڈ کر لیں تو یہ سانے کے ساتھ اسے مناسب سائز کا آپ اس کو کاٹتے جائیں۔ اسی طرح آپ اس کو باقی جو پتے ہیں وہ بھی کاٹ لیں۔ پھر آپ اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں تاکہ اس کے گرد جو مٹی ہے گرد و غبار ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ ان کو دھو کر اب آپ چولہے پر دیگچی یا کوئی برتن رکھیں جس میں آپ نے ساگ بنانا ہے۔ اس میں آپ دھلے ہوئے اس کے پتے شامل کریں اور پھر آپ اس میں 3 سے 4 ہری مرچیں اس کو آپ کاٹ لیں۔ 4-5 ہری مرچیں آپ کاٹ کر اس میں شامل کر لیں۔ ساتھ میں آپ نمک ڈال لیں۔ پھر آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈال لیں اور اس کو آپ مکس کر لیں۔ پانی ڈال کر آپ اس کا ڈھکن بند کر دیں اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں۔ اگر یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کا ڈھکن تھوڑا سا کھلا چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ باہر نہ آئے۔ یہ بہت جلد نرم ہو جاتا ہے۔ 8 سے 10 منٹ میں یہ ساگ جو ہے بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ چیک کر لیں۔ آپ دیکھیں 8-10 منٹ میں ہی یہ نرم ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو گھوٹ لیں۔ اس کو آپ ہینڈ مکسر کے ساتھ بھی گھوٹ سکتے ہیں یا آپ اس کو گرائنڈ کر لیں جیسے آپ آسانی چاہیں۔ اس کو آپ گھوٹ کر چٹنی کی طرح بنا لیں۔ اس کو آپ نرم کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ الگ دیگچی میں یا کڑاہی میں گھی ڈالیں۔ اس کو آپ اچھی طرح گرم کر لیں۔ جب گھی جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ اس میں پیاز کٹا ہوا شامل کریں۔ پیاز ڈالنے کے بعد آپ اسے 3-4 منٹ تک براؤن کریں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ پھر آپ اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ 2 چمچ شامل کریں اور اس کو آپ مزید 1 سے 2 منٹ تک براؤن کر لیں۔ اب آپ اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال کر اس کو مکس کریں اور اسے نرم ہونے تک فرائی کریں۔ جب یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں تو آپ اس میں خشک مسالہ جات ڈالنا شروع کریں۔ آپ اس میں کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈالیں۔ ساتھ میں پیسی ہوئی سرخ مرچ آپ آدھا چمچ یا آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ خشک دھنیا پاؤڈر 1 چمچ اور زیرہ پاؤڈر 1 چمچ، گرم مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ ڈال لیں۔ اب آپ اس میں نمک کیونکہ آپ پہلے بھی ڈال چکے ہیں اس لیے آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ نمک آپ بعد میں چیک کر کے کم ہو تو اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ تھوڑا سا پانی لگا لیں اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح فرائی کریں۔ اس مسالے کو خوب اچھی طرح بھونیں جیسے دوسرے ہانڈی کی طرح عام مسالہ بھونتے ہیں اسی طرح یہ مسالہ بھی تیار کر لیں۔
साथ में आप इसको चम्मच के साथ कुचलें ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको अच्छी तरह नरम कर लें। साथ में आप चाहें तो हल्दी आप डाल सकते हैं, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लें और इसका घी लग होने तक इसे फ्राई करें। जब घी लग हो जाए और मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसमें साग डाल दें। देखें साग का बिल्कुल हलवे की तरह नरम हो चुका है। इसको डालकर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले और साग को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें। इसे आप 3-4 मिनट तक इसी तरह पकाएं ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी कुछ पानी नज़र आ रहा है। आप इसी तरह इसको पकाते रहें ताकि पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। आप इसे 4 से 5 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके इसे लो आंच पर रख दें। फिर आप 4-5 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और घी जो है वह लग हो चुका है। अब हमारा मज़ेदार साग जो है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हरा धनिया अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालकर आप इसे मिक्स कर लें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी साग है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं। साथ में आप मक्खन या देसी घी इसके अंदर डालें। यकीन करें इतना मज़े का और टेस्टी साग है कि ये सेहत के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं। आप इसे एंजॉय करें, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जिन लोगों को साग पसंद है वो ये साग एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। गर्मियों की बहुत ही दिलपसंद रेसिपी से इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। मेरे तो मुंह में दोबारा से पानी आना शुरू हो चुका है। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार बिल्कुल नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।